Assalamu alaikum, hello and welcome to Sprite present World Cup special transmission powered by Sparks and Food Panda। 319 पर 5 ये है श्रीलंका का स्कोर। एक बड़े टारगेट की तरफ बढ़ते हुए 46 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और अब से कुछ देर पहले सदीरा ने अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की है। कुशल मेंडिस की शानदार 122 रन की इनिंग तो आप सबने देखी ही, साथ साथ सदीरा ने भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और कप्तान दसुन शनाका उनके साथ विकेट पर मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मेरा पैनल मौजूद है, कामरान अकमल, बासित अली, शाहिद हाशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले ये अब 321 हो चुका है स्कोर, 5 खिलाड़ी आउट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप पहली वाली ट्रांसमिशन में हमारी कह रहे थे कि हमें इनको 250 260 तक रिस्ट्रिक्ट करना है, बट ये तो बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे निकल गए हैं और जैसे पहले दोनों मैचेस हुए हैं, नया बॉल स्पिनर्स का ब्रेक हुआ, ग्रिप हुआ। इवन न्यूजीलैंड टीम ने 35 ओवरों में 280 कर दिया था इंग्लैंड के खिलाफ, टॉप बॉलिंग के खिलाफ। तो ऐसे लग रहा था कि मुश्किल होगी श्रीलंका के बैट्समैनों को, लेकिन गलती मैं समझ रहा हूँ अपनी है, बॉलिंग की है। बॉलिंग आप देखें कि बॉलिंग बहुत ज्यादा वेवर्ड हुई है, हर शॉट्स लगे, फाइन लेग पे भी चौके लगे, पॉइंट के ऊपर से भी छक्के लगे, पुल शॉट्स भी खाई है। मेरे ख्याल से जो बॉलिंग करने का एक एडवांटेज था ना, जो श्रीलंका ने हमें दे दिया था, बाबर ने भी कहा कि हमने बॉलिंग करनी थी, उसका फायदा नहीं उठा सके। तो आज बहुत ही बैड बॉलिंग की गई है सब बॉलर्स की तरफ से और फिर मजबूरन इफ्तिखार को बॉलिंग करवानी पड़ी, जो दूसरे तीसरे ओवर में ले आना चाहिए था जब कंट्रोल नहीं हो रहा था नया बॉल, बीच में ले आते फास्ट बॉलर्स को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा टोटल लगा। अभी 5 ओवर रहते हैं, मुझे लग रहा है कि ये 350 प्लस हो जाएंगे, तो पाकिस्तान टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए। इसको चेस करने के लिए पाकिस्तान टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बासित भाई, बॉलिंग का जो एडवांटेज जैसे कामरान कह रहे हैं हमने खो दिया। हमने स्पिनर्स को देखा कि उनके कंट्रोल में जैसे बॉल नहीं था, फास्ट बॉलर्स की वेरिएशन में कमी दिखी। क्या पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो सब जितने हमारे देखने वाले हैं उनसे माफ़ी, जो हमने बात करी थी पहले के 260 270 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हमारी कैलकुलेशन गलत थी। हम स्पेशली मैं अपना कहूँगा कि मैंने पिच को मिसरीड करा। पिच बहुत अच्छी है। पिच को या पाकिस्तानी बॉलिंग को? पिच को। पहली बात तो ये है ना, पहली बात ये जो बॉलिंग से पहले पिच होती है ना, तो पिच को मैं मिसरीड करा, माफ़ी। और जहाँ तक बॉलिंग की बात है, वो बहुत ही बेकार बॉलिंग करी। जिस पिच पे बॉल को आगे करना चाहिए वहाँ पे शॉर्ट पिचेस हुई हैं। स्पिनर्स शॉर्ट पिच कर रहा है। ये अभी से नहीं हो रहा, ये तो एशिया कप से हो रहा है, लेकिन अब तो उठ जाना चाहिए ना। अगर अभी भी नहीं उठेंगे तो फिर कब उठेंगे? तकलीफ हो रही थी, जिस तरह पिटाई कर रहे थे। नया बैट्समैन आ रहा है, वो पहली बॉल पे चौका मार देता है, क्या मतलब है? पहली बॉल पे सिंगल लेना मुश्किल होता है, एक और आउट हो गया, एक और विकेट गिर गई है। कप्तान दसुन शनाका आउट होने वाले खिलाड़ी हैं। लाइव मनाजिर स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं आपको। Anything to put a smile on the faces of Pakistan, even though it's a late wicket, but they'll take it. You know, tough night for Shaheen Afridi, but he picked up a wicket when it mounted. Just rolled the fingers over. A good catch. जी हाँ, वासित भाई, शाहीन अफरीदी की भी बॉलिंग जो है ना, उसमें वो बात नजर नहीं आ रही है जो हम किसी की भी बॉलिंग में बात नजर नहीं आ रही। अगर हसन अली ने 3 आउट करे तो खुली पिटाई भी खाई है। देखें, बात ये नहीं, अब ये अगर 350 रन बनते ना, तो ये 350 रन इसलिए नहीं हो जाएंगे तो आपने 50 ओवर फील्डिंग करी है, तो आप समझ लें आपको 400 करने, क्योंकि आप थक भी गए ना। अब पिच बहुत बढ़िया है। पिच के बारे में मैं सीधा कहूंगा, पिच बहुत बढ़िया है। अब हमें चाहिए बेस। आज काम है ओपनर्स का कि 60-70 रन का स्टैंड दे, तो आप ये मैच चेस करेंगे। ठीक है शाहिद भाई, ये तो बात कहना तो बड़ा इजी लगता है कि पिच अच्छी है और ये 350 रन बन सकते हैं, बट द सॉर्ट ऑफ बैटिंग दैट वी हैव, आज हमारे पास फखर नहीं है जो ऊपर से चार्ज करे तेजी से। अगर ज्यादा टाइम ले लिया इमाम ने या अब्दुल्ला शफीक ने, तो हम इतने बड़े टोटल को ऐसे आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। बड़ा प्रेशर होगा स्कोर का, टोटल का जो बोर्ड पे लगा दिया है, और हमने अलाउ किया उनको ये रन्स बनाने के लिए। 5 रन्स पर पहली विकेट जब गिरी थी, थोड़ी देर बाद पूरी फील्ड खुल गई, कोई भी करीबी फील्डर नहीं था। बाबर आजम शायद समझते कि पूरे 50 ओवर कराना फर्ज है, पैसे दिए हैं इसलिए 50 ओवर पूरे करने हैं।
तो 50 ओवर कराने पूरे नहीं, आप अटैक जब तक नहीं करेंगे। और फिर मेंडिस का 8 रन पर कॉटन बोल्ट कैच थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन चूंकि शाहीन मुकम्मल फिट नहीं है, नी में उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने बाउंड्री लाइन पे मैजिक स्प्रे भी लगाया, वो गिरे एक दफा, उसी बल पे गिरे थे, फिर दूसरी दफा एक दफा फिर गिरे, लेकिन उन्होंने अपनी किसी तरह घुटने को बचाया। तो फिट नहीं है वो मुकम्मल तौर पर, उनकी बॉलिंग का फर्क हुआ। लेकिन फिर जो आसान कैच था 18 रन पर मेंडिस का पॉइंट पर, वो इमाम शायद उसको और स्मार्ट बनाने के चक्कर में कि मैं इसे और अच्छा दिखता बना दूं, उन्होंने ड्रॉप किया। तो वो आप जब अच्छे प्लेयर का, इन फॉर्म प्लेयर का, जिसने साउथ अफ्रीका जैसी बॉलिंग की पिटाई की थी, आप कैच गिराते हैं तो वो आपको पनिश करता है। और सदीरा समारा विक्रमा का रन आउट, मेंडिस का रन आउट, तो इतनी स्लॉपी आज पाकिस्तान ने फील्डिंग की है कि आज पाकिस्तान की गंदी वाली टीम आई है हैदराबाद में। यही है आज कौन सी टीम आई और भी है जी, आपकी नजर में जी, शादाब अच्छा फील्डर है या इमाम? शादाब से अच्छा फील्डर पाकिस्तान टीम में नहीं, वहां पे खड़ा होता है, हमेशा पॉइंट पे खड़ा होता है। आज पता नहीं यहाँ क्यों खड़ा किया हुआ था। खैर एनी हाउ, बात क्योंकि मिस फील्डिंग और ड्रॉप चांसेस वगैरह की हो रही है, द वर्ड दैट कम्स टू माई माइंड इज स्लॉपी। बड़ी स्लॉपी रही पाकिस्तान टीम फील्ड में। कैसे देख रहे हैं मैच को शोएब? मैं तो स्लोपी के साथ ही मुझे सोती हुई भी दिखाई दे रहा है। खैर देखें, दोस्तियां यारियां तो मैं बात करता ही करता था। अल्लाह करे, पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि हम ये मैच जीत जाएं, आमीन। दिल से, बिल्कुल दिल से ही है। और दोस्तियां यारियों की तो मैं बात करता ही करता हूँ। आज फनकारियां भी बड़ी नजर आई हैं। आप देखें फील्डर वो आपके फनकारी करते हुए दिखाएं, इतनी अच्छी बॉलें नहीं हुई जितनी ज्यादा अच्छी अपीलें जो है वो मोहम्मद रिजवान करते हुए दिखाई दी हैं। चाहे बॉल बैट से कितनी भी दूर हो वो अपील कर रहे हैं। अजीब कुछ समझ नहीं आया पाकिस्तान टीम आज कर क्या रही थी। देखें, न्यूजीलैंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर आपका नहीं है। इसी ग्राउंड पे कल नेदरलैंड जो है वो न्यूजीलैंड को 323 पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब ये देखें, ये तो 323 से ऊपर जा रहे हैं। आपके पास तो वो बैटिंग है जिसका आप पूरी 2 साल से डिंडोरा पीट रहे हैं कि ऐसी बॉलिंग अटैक दुनिया के पास कहीं नहीं है। तो वाकई भाई ऐसी बॉलिंग अटैक दुनिया के पास नहीं है कि ओपोनेंट जो है उसके पास बड़े नाम ना हो तो भी 2-2 सेंचुरियां लग जाएं, 300 प्लस स्कोर हो जाए, 350 से ऊपर जा रहा है। अभी बासित भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जी विकेट बड़ी अच्छी है, बॉलर ने आपके बुरा बॉल किया, तो ये क्या गारंटी है कि जी उनके बॉलर भी बुरा बॉल करेंगे जो आप ये रन चेस कर लेंगे? समझे जरा बात को। आज का मैच मेरे नजदीक स्पिन वर्सेस स्पिन था। तो आपके स्पिनर ने अच्छा काम नहीं किया, उनके स्पिनर तगड़े स्पिनर हैं, अच्छे स्पिनर हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम कर लिया और उन्होंने आपकी तरह कैच ड्रॉप्स ना किए, रन आउट जो है उन्होंने अगर आपकी तरह मिस ना किए, उन्होंने अगर आपकी तरह डबल जो है वो सिंगल डबल में कन्वर्ट ना कराई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो शोएब ने बात की है कि मेन प्लेयर्स मिसिंग होने के बावजूद और आपकी इतनी जबरदस्त बॉलिंग होने के बावजूद 2 खिलाड़ी सेंचुरी कर लेते, जिसमें खुशाल मेंडिस ने आखिरी सेंचुरी जो है वो 2020 फरवरी में की थी। तो तकरीबन 3.5 साल बाद उन्होंने सेंचुरी बनाई है जी। बड़ी ही सेंसेशनल नॉक और राइटली सो। अच्छा, जो चांसेस हमने देखे कामरान, उसमें रिजवान ने जो कलेक्ट करने में देर लगाई है, रन आउट में काफ़ी टाइम लिया है और हमें बार बार रिप्ले में देखते हुए ये लगता है अभी रन आउट होगा, अभी रन आउट होगा। देखिए, वो थोड़ा सा समटाइम ऐसे होता है कि पता नहीं चलता है। उसकी एक तो आई हाथ पे नहीं थी, ग्लव्सों की तरफ नहीं थी, बॉल की तरफ नहीं थी। बॉल हाथ ऐसे है तो उसकी आई इस तरफ है, तो उसको आइडिया नहीं हुआ कि बॉल मेरे हाथ में, जिसकी वजह से लेट हो गया। वो बॉल जहाँ पे आ गया तो फौरन कर लेता तो शायद रन आउट हो जाता। समटाइम ऐसे हो सकता है, लेकिन क्रेडिट गोज टू श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप। जैसे खुशाल मेंडिस ने बैटिंग की है, कम ही ऐसी बैटिंग नजर आती है और ऐसी बैटिंग बार बार देखने को दिल करेगा। ऐसी उसने बैटिंग की है, 4 पे 1 आउट है। सदीरा आउट हो गया। स्क्रीन पर मैच लाइव मनाजिर देखते हैं और कॉट बिहाइंड, सदीरा कॉट बिहाइंड हुआ, रैम शॉट मारने गया जी, तो डाल गए ऑब्वियसली। बहुत ही शानदार इनिंग, 108 रन की, 89 बॉल्स पर 108। और वाकई जो शोएब ने कहा है कि डेंट तो वो पूरी तरह से डाल चुके हैं। बासित भाई, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या बात पूरी जी मैं बात कर रहा था। हाँ जी, कंप्लीट कर ले। हाँ जी, मैं कह रहा था बड़ी जबरदस्त उसने बैटिंग की है और क्रेडिट जाने चाहिए साथ पार्टनर को। जैसे निसाका ने 214 रन की पार्टनरशिप लगी है, बहुत जबरदस्त इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। जब मैंने कहा था, जब ट्रांसमिशन अभी खत्म नहीं हुई थी, 1 आउट हुआ था आके, जैसे मेंडिस ने आके शॉट्स खेली है ना, मैंने कहा ये सही पॉजिटिव खेलने आया हुआ, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आया हुआ, टॉप की बॉलिंग खेल के आया साउथ अफ्रीका की, तो उसको ये बॉलिंग मुझे नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम डालेगी। तो आज उसने अपनी क्लास दिखाई है, क्या जबरदस्त बैटिंग किया। उसके बाद सदीरा ने जैसे बैटिंग की है, इन्होंने डेंट तो डाल दी है।
اب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی جلدی ریکور کرتے ہیں, ہم لوگ کیسے کرتے ہیں, یہ پتا چلے گا. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی, جب آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم افتخار سے شروع میں اوور کرا دیں, نہیں کرایا, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں بھی جب کرایا تو 4 اوور میں 5.5 اکانومی ہے, سب سے اچھی اکانومی آ رہی ہے اس وقت, اور پھر بھی اس کے بعد آگے کنٹینیو نہیں کیا. دیکھو نجیب, اس کا کام تھا پہلے بال کرنا, کہ وہاں پہ وہ لیفٹ ہینڈر کو آؤٹ کرے. اس کا یہ کام نہیں تھا رنز بچانا. شروع کی بات کر رہا ہوں, پاور پلے میں اگر وہ 2 وکٹیں لے جاتا ہے تو آپ بہت زیادہ اپر ہینڈ ہو جاتا ہے. جیسے حسن نے آؤٹ کرا, لیکن اس نے بعد میں پٹائی کھینچی. بعد میں بالنگ کرانے کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے مین بالر پٹ چکے ہیں, تو آپ اس کو بالنگ دے رہے ہیں, مجبوری میں دے رہے ہیں, مجبوری میں دے رہے ہیں. اس کے بعد بھی اس نے سب سے اچھی بال کری, اس کو صرف 4 اوور دی. یہی میرا سوال ہے نا کہ اب تو رن پڑ ہی رہے تھے نا. دیکھیں, ٹو ارلی ہو جائے گا, لیکن میں بابر کی کپتانی کا اتنا اچھا فین نہیں ہوں. اس کے لیپسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو ایک بیٹر ہوتا ہے نا, اگر اس کو وہاں پہ گیپس مل جائے نا اور فیلڈ پلیسمنٹ نہ ہو تو اس کے لیے رن بنانا آسان ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان ٹیم میں اس سے بہتر کپتان ہی نظر نہیں آ رہا. آپشن نہیں ہے, آپشن ہی نہیں ہے, لیکن اس میں بھی بہت سارے لیپسز ہیں. جو ابھی رضوان کی بات کر رہے تھے نا, رن آؤٹ کی, جو رن آؤٹ مس ہوا جی, ماشاءاللہ گورے آئے ہوئے نا, ایسٹ انڈیا کمپنی جدید کوچنگ لائے ہوئے نا. سب سے بڑا تو فالٹ یہی ہے کہ وہ وکٹ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اس کو تو آگے اور کھڑا ہونا چاہیے اسٹمپس کے, جہاں سے تھرو ہوئی تھی نا اس کو اس طرف ہونا چاہیے تھا, تو فاصلہ کم ہو جاتا ہے. جتنا بال پیچھے جائے گا اتنا فاصلہ بڑھے گا. یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اسی طرح جو امام کی تھرو تھی, شاداب آگے کھڑا ہوا تھا, بجائے اس کو وکٹ کے دوسری طرف کھڑا ہونا چاہیے تھا. بالکل اپوزٹ تھا. وکٹ کیپر کو وہاں پہ آنا بڑی چاہیے. بیسک چیز ہے, یہ تو بڑی بیسک چیز ہے. یہ مینجمنٹ تو بتاتی ہے, یہ پلیئرز پہ بھی ہوتا ہے. پلیئرز پہ ہوتا ہے, کوئی نیا کیپر تو نہیں ہے, نیا یہ کیپر تو نہیں ہے. سالوں سے شاداب نیا تو نہیں ہے, بیسٹ فیلڈر ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے وکٹ کے پیچھے ہونا. جو آپ کہہ رہے ہیں آگے ہونا چاہیے, شاداب آگے ہی تھا, لیکن اس سے بال نہیں پکڑی گئی. لیکن وکٹ کے پیچھے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے, بیسک جو ہے نا وکٹ کے پیچھے. میں شاداب کی بات نہیں کر رہا, میں رضوان کی ایز اے کیپر جو ہوتا ہے وکٹ کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا نا, پھر ہی رن. اور جب یہ دیکھنا ہے آج کل جو ہم نے پڑھا ہے ابھی, جدید کوچنگ جو آئی ہے لیول 4 کی, اس میں یہی بتایا گیا ہے, کرا کے دکھایا گیا کہ کیپر کو آگے ہو. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ہوتی جب باؤنڈری سے تھرو آئے, اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے. وہ کٹ پہ بال تھا جو جس کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ وہ پیچھے ہی ہے تو پیچھے سے کٹ پہ گیا تو اس کو تو پکڑ کے ایسے مارنا ہے نا. وہ اب یہ دیکھنا جو سیکنڈوں کا ٹائم ہے نا, اس میں سیکنڈوں کا اب سائڈ سے پتا چلے گا کہ وہ وکٹ سے پیچھے کتنا تھا یا کلوز تھا. یہ اب دیکھنا, اگر وہ پیچھے ہوا تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ جیسے کہہ رہے ہیں وکٹ سے آگے آئے گا نا, جتنا ٹائم لگا ہے نا وہ پیچھے ہی تھا. جتنا ٹائم لگا وہ پیچھے ہو سکتا ہے وکٹ سے, جس طرح کلوز نہیں تھا, ورنہ تو لگ جاتا, کلوز نہیں تھا. کلوز ہوتا تو ٹائم نہیں لگتا. یہ بات آپ کو ماننی ہوگی کہ پاکستان نے آخری 10 اوور میں قدرے بہتر بال کرائی ہے. اس سے پہلے جو 40 اوور میں ہوئے ہیں تو پاکستان نے قدرے بہتر بال کرائی ہے. اچھا, پاکستان سلو اوور ریٹ کی پینلٹی بھی لگ گئی ہے, کی آخری بال تھی. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف کسی بھی ٹیم کا ہائیسٹ سکور ہے. جی شعیب, میں تو سوچ رہا ہوں اس کے لیے بھی کون سی ایکسکیوزز جو ہیں وہ ہمیں برداشت کرنا پڑیں گے. ابھی باسط بھائی نے بابر اعظم کی کپتانی سے متعلق بات کی ہے, تو آج شام تک ان کے خلاف ٹرینڈ چڑھنا شروع ہو جائیں گے. تھوڑی دیر میں بتا دیا جائے گا کہ یہ تو دشمن ہے, یہ تو بہتر نہیں چاہتے. یہ فیکٹس ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. دیکھیں نہیں آپ نہیں جاتے, لیکن میں فیکٹس بتا رہا ہوں. آپ نہیں جاتے. آج کے 3 بڑے فیوریٹ ٹاپک جو شعیب کو ملے, حارث رؤف, شاداب اور بابر کی کپتانی. نہیں تو میں تو یہ تینوں لنک کہہ رہا ہوں, شروع سے پہلی ٹرانسمیشن سے کہہ رہا ہوں کہ بابر اعظم کو بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا, میں نے آپ کے پروگرام میں کہا بیٹر نہیں, ایز اے خیر بیٹنگ بھی ان کی نہیں چل رہی, لیکن ایز اے بیٹر نہیں, کپتان کا بہت بڑا ویک لنک ہے پاکستان کا. پاکستان کو یہ خمیازہ بھگتنا ہوگا. بابر کی جو فیس ہے نا, اس پہ وراٹ کوہلی فیس. میں نے وراٹ کی کبھی تعریفیں نہیں, میں کب وراٹ کی تعریفیں کرتا ہوں. مینڈس کے اگر 2 کیچ پکڑتا نا پاکستان تو بہت بہتر صورتحال ہوتی. نیچے سے کوئی آ کے رن بناتا, لیکن مینڈس بڑی خطرناک بیٹنگ کر رہا ہے, پورا اس کا فائدہ اٹھایا. ایک کام کریں, ایک چیز ہے, ٹھیک ہے باسط بھائی نے بالکل صحیح کہا, لیکن کپتان اب باؤنڈریاں کھا رہے ہیں بالر, کپتان سمجھا ہی سکتا ہے نا. اب کام بالر نے بالنگ کرنی ہے. بالنگ کس نے کرانی ہے, کپتان نے کرانی ہے. وہ تو نہیں کھا رہا تھا باؤنڈریاں, اس سے کروا لیتے ہیں. جو چھٹا بالر ہوتا ہے, اب چاہے فاسٹ بالر ہو چاہے اسپنر ہو, اس کو 4 سے 5 اوورز ہی ملتے جب اتنے سکور ہوتے ہیں. وہ کبھی 10 اوورز نہیں کرتا. لیکن میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں.
बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी कहा नया बॉल, लेकिन वो लेफ्टी दूसरे ओवर में दूसरी तीसरी बॉल पे आउट हो गया था, तो चले सही है, तो फिर उस वक्त जरूरत नहीं थी। नवाज आया लेकिन लेट आया, 8वें 9वें ओवर में लेके आया, और जब इतने रन ऑलरेडी उसने राइटीज को भी अच्छी बॉलिंग की, शुरू के 2-1 ओवर राइटीज को भी अच्छी बॉलिंग। कामी मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नो डाउट बॉलर्स ने बॉल खराब करे, लेकिन किस बॉलर को कब लाना है ये तो कप्तान के हाथ में ना। बिल्कुल ऐसा ही है, वहां पे वो मिस्टेक लेकिन फिर बॉलिंग भी तो वो फील्ड के मुताबिक एक और आउट हो गया, हारिस बॉलिंग करेंगे कप्तान क्या कर सकते हैं, विकेट हासिल की है। लेकिन एक अहम चीज मिस थी आज हारिस रऊफ की बॉलिंग में, और वो थी वो वाली एग्रेशन जो उन्होंने नेदरलैंड के आखिरी बल्लेबाज को आउट करके। तीन टीम का फर्क तो देखो, शॉर्ट बॉल। अरे एग्रेशन की बात कर रहा हूँ कि वो एग्रेशन आज जब पिट रहे हैं वो तो ब्रेडमैन वो गुस्सा लाओ ना अंदर, जो मैं कल बात कर रहा था, आप हंस रहे थे कि गुस्सा होना चाहिए टीम के अंदर, एंगर होना चाहिए कि हमें करके दिखाना है, वो नजर ही नहीं आ रहा। आप तो एकदम उनके सामने बेबसी की तस्वीर बने हुए। अल्लाह करे बैटिंग में सब रिकवर हो जाए, अल्लाह करे, जैसे पेच नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आउट होने वाले खिलाड़ी है तिक्षाना, नहीं करेंगे तो। लेकिन अजीब इसका ये मतलब नहीं होगा कि अगर हम रिकवर कर लें तो उसके बाद आप बॉलिंग के फेलियर को आप छुपा दें, समझ रहे हैं। अगला मैच आपका कोई छोटी टीम से नहीं है, उनकी बारी जो है 90 नंबर तक है, और 90 नंबर तक ऐसे बल्लेबाज हैं जो 50-60 तो बना ही सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझना होगा कि आज अल्लाह करे हम जीत जाएं, लेकिन उसके पीछे अपनी इन खामियों को छुपाएं नहीं किसी तौर पर भी। 343 फॉर 8, 49.2 ओवर्स का गेम हो चुका है। बासित भाई आपने कहा अगर ऐसी गलतियां होंगी तो 9 मैच खेलें और वापस आ जाएं, हाँ? तो वैसे आपको लग रहा है कि हम फाइनल 4 में जा रहे हैं? हमेशा एक चीज याद रखें कि आप मतलब मैच टू मैच वो करते ना एनालिसिस, ये वाला मैच इस तरह होना चाहिए था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये वाला मैच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि आप की जो एक बॉडी लैंग्वेज है वही नहीं है। आप नीदरलैंड से मैच जीत लें या नेपाल से मैच जीत लें या बांग्लादेश से मैच जीत लें, वो जीत थोड़ी है, जाहिर है। आप देखो नजीब, एक चीज बताऊं, हो सकता है बुरा लगे, जिसने जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना उसकी सोच वैसे होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमने टॉप टीमों के अगेंस्ट खेला यार, तो हमारी अप्रोच वो थी। अभी अगर हम नेपाल के अगेंस्ट या श्रीलंका की इस टीम के खिलाफ जिन्होंने बहुत फेटा लगाया, हमारी अप्रोच ये होगी तो हम कहां से पहुंचेंगे टॉप 4 में यार। बिल्कुल सही बात। आपकी तो अप्रोच ही नजर नहीं आ रही, आपकी कहाँ है मैनेजमेंट जो माशाल्लाह एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि आज हम उसी फॉर्मेशन से जाएंगे और ओपनर चेंज होता है। कोई पूछने वाला है उन्हें? जिन्होंने लगाया कि उनसे पूछने वाला है? नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, आप मैच जीत भी जाओ ना इंशाल्लाह ताला, तो मेरा ओपिनियन यही होगा कि इन्हें फायर करें सबसे पहले। ये इश्यूज और वो तो टीम के चल रहे हैं, शायद सारे एक्सपर्ट सारे कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, कमरे पे लिख के लगा लें, ड्रेसिंग रूम में लिख के लगा लें, डू व्हाट यू कैन गेट विकेट्स, डू व्हाट यू कैन गेट विकेट्स। लेकिन वो विकेट लेने वाली अर्ज ही नजर नहीं आ रही, वो इंटेंट ही नजर नहीं आ रहा। उन्होंने आते ही मारना शुरू कर दिया, उनकी पहली विकेट जल्दी गिर गई, लेकिन उसके बावजूद मेंडिस ने और पहले पाथुम निशानका ने, फिर उसके बाद सदीरा ने, सब ने मारना शुरू किया और उन्होंने किसी लम्हे पे भी 6 से कम एवरेज नहीं रखा। 6 रन पर ओवर उनका चलता रहा, थ्रू आउट चलता रहा और हमने उन्हें अलाउ किया। लेकिन शायद भाई अब जो सवाल है ना वो है इंटेंट और कैपेबिलिटी दोनों। अब देखें, पहले हम बहुत इंटेंट पे बात करते थे, अब इस वक्त जैसे आपने खुद कहा कि शाहीन को नी का प्रॉब्लम हो रहा है, वो कंप्लीटली फिट नहीं है। इज ही केपेबल टू बॉल लाइक ही यूज्ड टू? अभी इस वक्त बासित टेक्निकल बताएगा, शादाब का हाथ भी प्रॉपर नहीं लग रहा, वो पूरी स्लीव से कर रहे हैं, ज्यादातर शॉर्ट बॉल पड़ रही है और उस पे भी बाउंड्री लगता है। और नहीं आउट है, आउट हो गया उसका भी। नी आप देखा उसका नी पे वजन ही बैंड नहीं कर रहा। आउट। पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 345 रन दरकार हैं। 344 फॉर 9 ये है श्रीलंका का स्कोर। अपने मुकर्ररा 50 ओवर में आखिरी बॉल पर हारिस रऊफ ने विकेट हासिल की, जिसके बाद अब 345 रन चाहिए पाकिस्तान को हैदराबाद में ये अपना वर्ल्ड कप का दूसरा मैच जीतने के लिए। ये रिमाइंड करना चाहिए कि पाकिस्तान ने 348 चेस किया हुआ, तो बार बार रिमाइंड कराएं कि ये 3 रन फिर भी कम है। लेकिन ये भी रिमाइंड हमें सबको करना चाहिए कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन चेस जो है वो 262 है। भूल जाएं कि अभी आप वर्ल्ड कप में, आप सोचें कि आप वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं, 262 और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच खेल रहे हैं। हाँ भाई, आप उनके स्पिनर झेल लेंगे तो ये स्कोर पूरा हो जाएगा, समझ आई बात। अदरवाइज ये ना सोचिएगा कि आपकी तरह जो है वो बाकी टीमें भी गलतियां करेंगी। ये आपको समझना होगा कि आपकी टीमें आपकी तरह बाकी टीमें गलतियां नहीं करेंगी, जरूरी नहीं है। अल्लाह करे वो गलतियां करें, हम ये दुआ करते हैं,
لیکن کب تک ہم غلطیوں کی دعائیں کرتے رہیں, کب تک ہم یہ دعائیں نہ کریں کہ ہماری ٹیم پرفیکشن کے ساتھ کب کھیلے گی. آپ 150 والا بالر جس نے شرٹ پہ بھی 150 لکھوایا ہوا ہے, وہ بھی آپ کو اگر ڈینڈ نہیں ڈال کے دے پا رہا ایک ایسی ٹیم کو جن میں نئے نام ہیں, جن کو زیادہ تر جو ہے نا وہ لوگ ہائی ریٹ نہیں کرتے, اگر وہ بھی آپ کا اتنا بڑا پھینٹا لگائیں یار, تو بڑی ٹیموں کے خلاف تو پھر آپ کیسے ہم بات کریں گے نا. اب انڈیا کے خلاف جب میچ ہوگا کیسے باتیں کریں گے. کامران, جو ہونا تھا اب تک کا ہو چکا, آگے ہمیں 345 چاہیے, 345 بنانے ہیں یہ میچ جیتنے کے لیے. اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ وی ڈونٹ ہیو فخر زمان, کیا سوچ کے ساتھ اب جانا ہے؟ دیکھیں فخر زمان کی تو اب بات بالکل ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہے ایز اے بیٹنگ یونٹ عبداللہ شفیق نے اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے کھیلنا ہے کہ ٹیم جیتنے کے لیے کھیلنا ہے. ٹھیک ہے, امام نے اپنی فارم واپس لانے کے لیے کھیلنا ہے کہ ٹیم جیتنے کے لیے کھیلنا ہے. یہ اب سٹارٹ پہ پتا چلے گا فرسٹ 10 اوورز میں. ٹھیک ہے, بابر ایک بیٹسمین لگ رہا ہے کہ جو لمبا جائے گا, رن اپ بال کے ساتھ کھیلے گا, اس کے اراؤنڈ سب بیٹسمین کو کھیلنا. ٹھیک ہے, ایوریج کیا پر اوور اس حساب سے چلے. 1 سے 2 اوور میں رنز نہیں بھی ملتے, بولرز آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس بولرز کو ہم 10 اوور میں 70 کر سکتے ہیں, 75 کر سکتے ہیں. دھنا جیا ڈسلوا نان افتخار کی طرح بالنگ کرتا ہے وہ, اس کے بعد چاریتا سرلنکا, مہیش تسکانا بولر, کپتان بھی وہ بھی پارٹ ٹائم ہے, اس کو وہ مین ایک سپنر ہے, وینل آگا ایک سپنر ہے. باقی بولرز کو ٹارگٹ کرے, ان کو ہم نے کیسے لے کے جانا, گیم پلان کیا بنانا ہے. یہاں پہ اب مینجمنٹ کا پتا چلے گا جب یہ اننگز ختم ہوئی ہے تو کیا بات کرتے ہیں پلیئروں کے ساتھ, بیٹسمینوں کے ساتھ کیسے لے کے چلنا. انہوں نے بڑی سمجھداری میچورٹی کے ساتھ ایشیا کپ میں 250 انہوں نے چیز کیا تھا 41 اووروں میں, تو وہ پلاننگ آج کام آئے گی. بالکل. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, پھر باقی ایکسپرٹس کی بھی رائے سنیں گے کہ اس سکور کو کس طرح سے چیز کرنا ہے. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. اور 345 ایک بار پھر یاد دلا دیں, وہ ٹارگٹ ہے جو پاکستان کو پہنچنا ہے جہاں تک, اور یہ بھی یاد دلا دیں کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کا ہائیسٹ رن چیز از 262. اور باسط بھائی, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس بڑے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے؟ بہت آسان ہے, 6 بالوں میں 7 رن. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں بولنا مشکل ہے, میں نے تو نہیں کہا مشکل ہے, آسان ہے, میں نے کہا کرنا کیسے. کام ہی کچھ کہنا چاہتا نہیں, وہ کہہ رہے ہوں گے ایک ڈبل ہو جائے اوور میں, باقی اسٹرائک روٹیٹ کرتے رہیں, یہی ہوگا. 6 بالوں میں 7 رن کسی بھی بیٹسمین سے آپ پوچھیں گے نا, یہ وہ ٹیکنیک وہ چیز ہے جو پاکستان نے قذافی میں چیز کر رہا تھا اگینسٹ آسٹریلیا. سکلین اور محمد یوسف وہاں ساتھ تھے, صحیح ہے, اور اتفاق سے ایک آدمی اور بھی بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں جب سکلین نے یہ بات بولی نا کہ یار یہ ٹارگٹ مشکل نہیں ہے, ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نے 6 بالوں میں 7 رن بنانے, اور سوال یہ ہوا کہ اگر 6 بالوں میں 5 رن بنے تو 2 رن کم بنتے, تو پھر 6 بالوں میں 9 رن بنانے اگلے اوور میں. آپ نے اپنے ذہن کو اس طرح تیار کرنا ہے, کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, بالر کہاں بال کر رہا ہے, ڈزنٹ میٹر. وہ چیز ابھی مجھے یاد آ گئی. جی 59 بالز پہ اگر میں غلط نہیں شعیب میں بات, ہم بہت آسانی سے جیتے. جب سکلین بھائی ہیڈ کوچ تھے یہ باتیں کہی ہوگی لڑکوں کو انہوں نے. ہاں میں گواہ ہوں, وہ پیچھے میں بیٹھا ہوا, دیکھ لیتے ہیں. نہیں, اس میچ کے بعد پھر وہ قدرت کے نظام پہ چلے گئے. نہیں تو قدرت کا نظام غلط نہیں تھا, قدرت کا نظام ہے یار, ہم ناؤز باللہ یہ آپ تھوڑی کہہ رہے. اور اس ورلڈ کپ میں تو ہم نے اس ورلڈ کپ میں آپ نے نہیں مانا قدرت کا نظام. نہیں, لیکن قدرت کا نظام ہے. ساؤتھ افریقہ کو ہرایا ہوا, ایک بیٹر کو ایک جس طرح باسط کہہ رہے ہیں کہ 6 گیندوں میں 7 رن, باؤنڈری بھی دیکھنی پڑے گی, اسٹرائک بھی روٹیٹ کرنی پڑے گی, ڈاٹ بال زیادہ نہیں کھیلنی پڑے گی, اور ایک پلیئر کو ڈیڈی 100 بنانا پڑے گا, لمبی اننگ کھیل کر اینکر کرنا پڑے گا, اور اس کے اراؤنڈ دوسرے بیٹنگ کریں. وہ کون سا پلیئر ہے شاید بھائی, آپ سمجھتے ہیں بابر یا امام؟ میں بتا رہا ہوں 59 امام تو آج میرا خیال شاید انڈر پریشر ہو, آؤٹ آف فارم بھی ہے, کیچ بھی چھٹا ہے, اس کو یہ ریئلائزیشن بار بار آ رہی ہوگی کہ میں نے ایک بیٹسمین کے, لیکن اگر اچھا سالڈ پلیئر ہے, مینٹلی ٹف ہے, اس کو کیچ چھوڑنے کے بعد تو اور اچھا کرنا ہے. بیک اتنی اسٹرانگ ہے, اب کیا اس کا کانفیڈنس ہے, وہ اتنی اسٹرانگ بیک وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ. 9 رن رہ گئے, 3000 رن, سیکنڈ فاسٹسٹ ٹو لوز 3000 رن. آسٹریلیا کے خلاف وارم اپ میچ میں 59 بالز پہ غالباً 90 رنز کیے تھے نا بابر نے. تو بس آج دکھانا ہے کہ جب آسٹریلیا کے خلاف ہو سکتا ہے تو سری لنکا کہیں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں چاہے باسط بھائی کا امام ہو یا بابر ہو, اگر امام کھیل جاتا ہے, پاور پلے نکال جاتا ہے,
پھر بابر کا وہ رول نہیں ہے اس کے ساتھ کیا نام ہے کوئی کھیلے, پھر بابر کا پھر وہ چلانا رول اس نے چلانا ہے, اس نے اگریسو کھیلنا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک اگر امام پہلے امام اگر کھیل گیا تو پھر بابر کو اپنی جیسے پریکٹس میچ میں کھیلا نا اس ٹائپ کی بیٹنگ کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ دونوں ایک ہی ٹائپ کی بیٹنگ کریں گے تو پھر 10 کی ایوریج چلی جائے گی. تو یہ پلان کرنا پڑے گا, جو لمبا کھیل گیا وہ پھر اینڈ تک جائے گا. نجیب جو فیلڈ پلیسمنٹ ہے نا, جو فیلڈ ریسٹرکشن ہے, جو 5 فیلڈر ہے نا اندر, یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ابھی انہوں نے لیٹ بھی ہونے ہیں اوور, وہ بھی جس کو آپ جس کے بعد پکا شاٹ ہے نا مڈ وکٹ, جو مڈ وکٹ مارنا جانتا ہے تو وہ تو کل کر دے گا. سری لنکن نے کیا کرا ہے, کٹ مارے اور مڈ وکٹ مارے. آپ جو بات کر رہے تھے شاداب کی بولنگ پہ, شاداب نے اگر ان کے فگرز پہ ایک نظر ڈالے تو 55 رن دیے ہیں 8 اوور میں اور 1 وکٹ لی ہے. تھوڑا اگین وہ نی کا جو پرابلم ہے نا, ایسا لگ رہا ہے 2 اوور پورے نہیں کرے, سب سے بڑا تو یہ ہے. پہلے یہ کوئی مجھے بتا دے کہ وہ انجری کے ساتھ کھیل رہا ہے. اگر انجری کے ساتھ کھیل رہا ہے تو میں اگر ہوں نا اس میچ کے بعد پوری مینجمنٹ کو سیک کر دوں. ٹھیک ہے, ورلڈ کپ ہے, مذاق چیف سلیکٹر صاحب کو بھی ایسے کرنا پڑے گا. اگر وہ اگر انفٹ آپ جیسے بتا رہے ہیں, اگر انفٹ نہیں ہے جو اس نے بولنگ کی آج, آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ 4-5 بلکہ 6 سال ہو گئے اس کو کھیلتے ہوئے, کپتان بنے, مین سپنرز آیا تھا کوئی ایز اے بیٹسمین, وہ بالر نہیں, بیٹسمین بالر نہیں ہے, وہ آل راؤنڈر بالر کیا نام ہے بیٹنگ آل راؤنڈر ہے. تو اس کو بالنگ اچھی کرنی چاہیے. یا اس نے کٹ کھائی ہے یا فل ٹاس دی ہے, 3 ٹائپ کی اس نے بالنگ کی ہے, یا پیچھے مارا. کٹیں تو اتنی کھائی ہیں قسم سے, اتنے تو وہ درخت کاٹنے والے بلیڈ نہیں مارتے, کواڑی نہیں مارتے. وہ لکی ہے کہ اس کو نشانکا کی وکٹ ملی, سیدھا اس نے شاٹ, وہ بھی پیچھے تھا, وہ بھی کٹ والی, وہ اس کی باڈی پیچھے چلی گئی جس کی وجہ سے اپی چلی گئی. تو اس کو تھوڑا ورک سوچنا پڑے گا اب کتنی کا فیور ملے گی مینجمنٹ کی طرف سے, کپتان کی طرف سے, اس کو پھر ڈیلیور بھی کرنا اس نے. شاید بھائی جو یہ کامران کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعی ان کو انجری ہے یا نہیں ہے, پہلے تو یہ ہمیں آفیشیلی پتا ہونا چاہیے. ایسا ہوا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کلائی کی انجری ہوئی, وہ کھیلتا رہا. اب باسط جس طرح کہہ رہا ہے کہ اس کی نی کا پرابلم ہے, پیر صحیح نہیں آ رہا. بہت سے ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت آگے تک فل سلیوز کی شرٹ پہن کے بالنگ کرا رہے تو اس کا پورا ہاتھ نہیں آ رہا, اس کی وجہ سے شارٹ بھی ہو رہی ہے بال. اب یہ ٹیکنیکل بات ہے, یہ باسط بھائی سے پوچھیں آپ کہ کیوں اس کی بال اتنی شارٹ ہو رہی ہے, کیا واقعی فل سلیوز کرنے سے بالر کو, اسپنر کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے؟ فل سلیپ کا تو وہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایکشن چھپانے کے لیے فل سلیپ. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلا دیتا ہوں نجیب, کوئکلی ایک واقعہ یاد دلا دیتا ہوں. شاہد افریدی چیف سلیکٹر بنے تھے, شاداب خان نے کہا کہ جی میں اویلیبل ہوں, مجھے کھلا لیں. شاہد نے کہا جی آپ کی انگلی کا کیا ہوا, اس نے کہا جی میری انگلی تو بالکل صحیح ہے. شاہد نے کہا نہیں آپ چھوڑیں, آپ مجھے اپنی ایکس رے رپورٹ بھجوائیں. ایکس رے رپورٹ میں وہ فریکچر تھا, وہاں پہ ہیئر لائن فریکچر تھا یا کیا معاملہ تھا, ٹھیک ہے نا, جس وجہ سے پھر ان کو ڈراپ کیا گیا. یہ تو ہماری ٹیم کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں سنسیئرٹی ہے, لوئلٹی تو یہ ہے کہ آپ کی انگلی جس میں مین کردار ادا کرنا ہے وہ صحیح نہیں ہے, آپ پھر بھی چیف سلیکٹر کہہ رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, شاہد افریدی نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہوئی ہے, بالکل صحیح ہے نا. تو آپ اس سے اندازہ کر رہے ہیں. اور صرف شاداب نہیں, آپ کی ٹیم میں 1-2 کھلاڑی اور ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا ہوا ہے کہ ورلڈ کپ میں کچھ کھلاڑی باہر آئیں گے, سمجھ رہے ہیں, تو آپ دیکھ لیجیے گا. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں, شاید بھائی شاہین کا بھی بتاتے ہیں کہ ابھی انجری ہے, اس کو ریکور کر کے آلموسٹ 1 سال ہو گیا اس کو کھیلتے ہوئے انجری کے بعد. ورلڈ کپ میں وہ آیا, ورلڈ کپ کے بعد وہ واپس آیا, کھیلا سارا. اب یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ فٹ نہیں ہے, وہ پورا بہت اچھا کھیلا ہے, صرف ابھی ایشیا کپ سے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے نا. کچھ اچھی ہے, فارم اس کی اس میچ میں اچھی بالنگ نہیں ہوئی, لیکن یہ کہنا ایسے کہنا کہ فٹ نہیں ہے یا انجر ہوا ہے تو وہ میرے خیال سے پھر بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا بات کرنا. جیسے شاداب کی بات آئی ہے, یہ آپ کنفرم ضرور کیجیے, اگر ہوئی تو پھر میرے خیال سے میں تو اس حق میں ہوں کہ اگلے انڈیا والے میچ سے پہلے ان کو گھر بھیج دیں پوری مینجمنٹ کو. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہماری ویلکم بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن. اور جب پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو دوسرے میچ پہ زیادہ بات نہیں ہو پاتی ہے, لیکن جلدی سے اس میچ پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. انگلینڈ اور بنگلہ دیش کا یہ مقابلہ دھرم شالہ میں, جس میں انگلینڈ مینج ٹو اسکور 364 فار 9 لائک اے ون سائیڈڈ گیم. جی 100%, وہ تو ٹو گڈ کھیلا ہے. ملان اسپیشلی جو روٹ کا بھی دیکھ کر مزہ آیا. ایک اور obviously ورلڈ چیمپئن جب پہلا میچ ہار جائے تو پھر وہ ویک اپ کال بھی تھی ان کے لیے. اپوزیشن ایسی ہے نا سامنے جی, یہ بھی دیکھنی چاہیے. میں پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم انڈیویجلس بن گئے, جو ایک سچ کڑوا سچ ہے نا, ہم انڈیویجلس اپنے لیے سوچ رہے ہیں.
ہم ملک کے لیے نہیں سوچ رہے, جو ابھی سے نہیں ہو رہا, پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے. جو ہم بولتے ہیں نا یہ رینکنگ یہ فضول ہے, بالکل irrelevant چیز. آپ فائنل جیتو ورلڈ کپ کا, آپ 10ویں نمبر کی ٹیم ہو, مجھے nobody cares. بالکل آپ فائنل جیتو. آیا آپ کی اپروچ ہے؟ نہیں ہے. جب آپ ٹیم بنا رہے ہیں اور جب آپ سینٹر کانٹیکٹ کر رہے ہیں, جب اپروچ پتہ چل رہی ہے کہ آپ کی کیا اپروچ ہے. اس میں یہ پلیئرز کے ساتھ ساتھ پرانے کرکٹرز بھی شامل ہیں جو دیوار کے پیچھے ہیں. ہم الحمدللہ میں جانتا ہوں, تو وہ چیز نہ کرو جس سے ہمارے ملک کا نقصان ہو. جی, پاکستان کے لیے کھیلو, پاکستان سے مت کھیلو. دیکھیں یہی بات ہے, آپ ٹیم رینکنگ کیا کرنی ہے, ایسے ہوتی تو سری لنکا کبھی ورلڈ کپ نہ جیتتی 96 کا. کہیں کاؤنٹ کیا جا رہا تھا ان کہیں بھی نہیں, کیسے لے کے گئے, ایز اے ٹیم وہ کھیلے, ایز اے یونٹ وہ کھیلے, جس کی وجہ سے وہ جیتے ہیں. اور اوپر سے اوپنرز کو ایک رول دیا ہوا تھا, جے سوریا کو, کالو ودھرنا کو, وہ کیسے لے کے چلے ہیں. نیچے سے آ کے پھر رانا ٹونگا اور ڈسلوا کیسے لے دیکھے, پلاننگ دیکھے. اس کے بعد بالنگ میں دیکھے مرلی دھرن, چمندا واز اور وکرما سنگھے جیسے بالنگ, ان سے کام لیا. آج کل میں وہ ہوتے وکرما سنگھے یا چمندا واز, جتنی پیس تھی ان کی, تو آپ کو جیسی وکٹیں ہیں تو کتنی ٹھیک ٹھاک مار پڑنی تھی. انہوں نے تو وہ ٹاپ بالنگ کے ٹاپ بیٹنگ لائن اپ کے خلاف وہ ورلڈ کپ جیتا, ٹاپ کے بیٹسمینوں کو بالنگ کی ہے. تو ایک پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں, تو یہی کام کرنا پڑے گا. اب جیسے بات کی جا رہی ہے چیز کی, تو اب پتہ چلے گا پاکستان کی ٹیم کا کہ یہ پاکستان کی ٹیم اپنی مینٹلی کتنی اسٹرانگ ہے, اور مینٹلی کتنی اسٹرانگ ہے, دماغ سے کتنا کھیلتے, دماغ سے کتنا کھیلتے. ہمارے دماغ سے نہ کھیلیں, وہ آج ہمارے دل سے نہ کھیلے, اپنے دماغ سے. وہ تو کھیل چکے ہیں, ہماری عوام کے دلوں سے کھیل چکے ہیں. ہاں جی, لیکن وہ چھوڑو, آپ میچ جیت کے دکھاؤ, دماغ سے کھیلو, کرکٹ کھیلو اور بیٹ بال نہ کھیلو. جو انڈیا کے خلاف یہ میچ جیت گئے نا, تو شاید انڈین کوئی 30-40% انڈر پریشر آ جائے. یہ آج کا میچ جیتنے سے فرق پڑے گا. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جب 2 میچ جیت کے جائیں گے تو انڈیا کو بھی لگے گا کہ یار یہ سامنے والی ٹیم جو ہے 2 میچ جیت کے آئی ہے. ٹھیک ہے, ہالینڈ اور سری لنکا کے خلاف جو 2 کوالیفائرز ہیں ان کے خلاف جیت کے آئی ہے, لیکن یہاں کی آج کی شکست پھر آپ کو بہت زیادہ انڈر پریشر کر دے گی. اور یہ سوچ کر بھی کہ آپ پچھلا میچ انڈیا سے 228 رن سے ہارے ہوئے ہیں. شعیب, مجھے تو یہ اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ انڈیا کیا سوچے گی اور کیا نہیں سوچے گی. بات یہ کہ آگے کتنے ٹف چیلنجز آنے ہیں اس ورلڈ کپ میں. جب آپ کا سری لنکا کے خلاف یہ حال ہے, تو آپ انگلینڈ کو, جس طرح سے نیوزی لینڈ کھیل رہی ہے اس کو, آسٹریلیا کو, ساؤتھ افریقہ کو, جو ماڈرن کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کو فیس کیسے کریں گے؟ دیکھیں, ایک کڑوے سچ کو آپ مان لیں کہ اگلے 2 میچ جو اس کے بعد ہیں, انڈیا اور آسٹریلیا, ان کو فرق نہیں پڑے گا کہ آپ سری لنکا سے جیت کر آ رہے ہیں یا ہار کر آ رہے ہیں. میں بتا دوں, آپ کو یہ ضرور فرق پڑے گا کہ اگر آپ ہار گئے کہ یار پہلے ہی ہمارے میں یہ بڑی ٹیم ہے, کیا ہوگا. یہ ایک ریئلٹی ہے, اس کو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں, یہ ضرور ہے کہ آپ کا جو یہ ٹیگ ہے نا انپریڈکٹیبل والا, وہ شاید ان کے ذہن میں ہو گیا یار کہیں یہ باؤنس بیک نہ کر جائیں, یہ واپس گلے کو نہ آ جائیں. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ ان کو فرق پڑے گا. آپ کے لیے یہ میچ جیتنا اس لیے لازمی ہے تاکہ آپ اعتماد کے ساتھ ان کا سامنا کریں, ادروائز آپ اٹھ بھی نہیں پائیں گے. فائنل تھاٹ سب سے لوں گا, اس سے پہلے کچھ ٹویٹس کی طرف بڑھتے ہیں. جو پاکستانی فینز اور صحافیوں کو ویزے ملنے چاہیے کہنا ہے بھارتی صحافیوں کا. راجدیپ اور وکرانت گپتا نے اس پہ ٹویٹس بھی کی ہیں, اور انہوں نے بھی اس ایشو کو اٹھایا ہے کہ پاکستانیوں کو ویزے ملنے چاہیے, فینز ہوں اور صحافیوں کو نہیں مل رہے, وچ از اے ویری ڈس اپوائنٹنگ فیکٹ فار دا ورلڈ کپ. شاہد صاحب, آپ تو خود ویزا کے لیے اتنے دن سے انتظار کر رہے ہیں, اب تک وکٹم ہے. یہ راجدیپ ڈسائی بڑے سیریس اینکر ہیں, پولیٹیکل اینکر ہیں. وکرانت بھی اسپورٹس کا اینکر ہے. تو ان لوگوں کی باتیں سننی چاہیے. ایک ورلڈ کپ ہے جس میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے. شاید ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان کے میچ میں احمد آباد میں ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی صحافی نہیں ہوگا. آئی تھنک دس از اے پری پلانڈ موو کہ پاکستانی نہ سپورٹرز ہم کو چاہیے نہ صحافی ہم کو چاہیے. ہم چاہتے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد وہ یہ ایک توجیہ اس کی پیش کریں گے کہ پہلے 3 میچوں کے لیے ہمیں تھوڑی سی سیکیورٹی فیئرز تھے, اسپیشلی احمد آباد میں تھے, تو ہم نے یہ پاکستانیوں کے اچھے کے لیے کیا ہے. ہمارا اچھا ہم سوچ لیتے ہیں, ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ورلڈ کپ ہو رہا گلوبلی, آپ دیکھیں اس حساب سے سوچیں کہ آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں, اپنا امیج دکھا رہے ہیں, اور یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں, کوئی بڑی بھی نہیں, کوئی بڑی چیز نہیں, یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے. تو اپنا دل تھوڑا سا بڑا کریں, اور ان کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کسی کے لیے بھی ایسا نہ ہو. اور ایسا ہوا اس بار ہمارا, کوئی نہ جا سکا,
تو میری ریکویسٹ ICC سے ہے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی ICC ایونٹ انڈیا میں نہ دیا جائے, نیوٹرل وینیو پہ ہائیبریڈ ماڈل پہ کھلا لیں پاکستان کی ٹیم کو. 2030 تک تو دیے ہوئے نا, نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں, لیکن مطلب لیکن اس میں یہ کر لیں کہ سارے ایونٹس کو کو ہوسٹ کریں, سری لنکا کو یا بنگلہ دیش کو, کسی اور ملک کو دے تاکہ پاکستان کے میچ پانچ اس میں کانٹیننٹ میں ہوگا. ابھی انہوں نے 2 ایڈ کیے نا. میرا دوست ہے گوتم, میں اس سے کہتا ہوں وہ ذرا ان کے ساتھ ان ٹچ میں گورنمنٹ کے ساتھ کہ ذرا مسئلہ حل کروائے. یہ اچھی بات نہیں ہے, بڑی میرے خیال سے امبیرسمنٹ ہے سب کے لیے. ریکویسٹ گوتم سے کر رہے ہیں, وہ بس چلے پاکستانی ٹیم کو بھی ذرا نہیں. اچھا کون سا گوتم؟ گوتم گمبھیر کا ہی کہہ رہے نا. نہیں دیکھیں گوتم گمبھیر کا کہہ رہے ہیں, وہ دیکھتا دوست بھی ہے, پولیٹیشین ہے نا. ایک میسج ہے ہمارے پورے چینل کی طرف سے ہے کہ دنیا میں بڑے آتے ہیں دیکھنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے. آپ ایسا کریں گے تو اچھا میسج نہیں جا رہا. اور وکرانت اور جیسے دوسرے کی آپ نے بات کی ہے, یہ بڑے اننون بندے ہیں, بڑے بندے ہیں, میڈیا کے بندے ہیں. تو اگر انہوں نے کچھ کہا تو دیکھا ہوا ہے نا انہوں نے کہ کتنی امبیرسمنٹ ہے ایز اے کنٹری کہ اگر ایسا کام ہو رہا ہے تو. بالکل ایسا ہی ہے. کمنگ بیک ٹو دا گیم, باسط بھائی سمپل پلان بتائیے, جب دونوں اوپنرز گراؤنڈ میں جائیں اچھی بیس بنائیں. صحیح ہے, اگر پہلے سے سوچیں 350 رن کرنے, پہلے آپ اپنا کام کریں جو ٹیم کے کام آئے. اگر آپ یہ سوچیں میں اپنے 50 کر لوں, میں اپنے 70 کر لوں, اگلا میچ میرا پکا ہو جائے تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا. راجو ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. آپ ملک کے لیے کھیلو, کہ ملک کے لیے یہ پلان دیا ہے, ہم نے اس پہ جانا ہے, ہم نے میچ جیتنا ہے بس. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ جو باسط بھائی نے اس پلان کو اور سمپل کر دیا ہے کہ ہر اوور میں 7 رن یہ ذہن میں لے کے چلنا ہے. جی کامران. دیکھیں بالکل ایسے ہی پلاننگ کے ساتھ 50 اوورز کھیلنے پڑیں گے. اگر یہ چاہیں گے کہ 50 اوور تک جائیں, یہ سوچیں ہم نے 47-46 اوور تک یہ میچ فنش کرنا ہے, پھر جا کے آپ 48-49 اوور میں جا کے فنش کر سکتے ہیں. تو وہ اسی صورت ہوگا. گیم پلان کیا مینجمنٹ نے دیا, کپتان نے کیا دیا, جو ہم نے بات کی ہے کہ امام لمبا کھیلتا تو اس کے ساتھ پھر ساتھ بیٹسمین کو پوزیٹو کھیلنا پڑے گا, تھوڑا سا اگریسو اسٹرائک روٹیٹ کرنی پڑے گی. یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ بال آپ ٹائم کرو, چوکا ہو رہا ہے, چوکا ہوگا تو آپ کو اپنے مارنے کی ضرورت اور ہمیں ڈیو فیکٹر کا فائدہ ہوگا. جتنی بھی تھوڑی بال ڈیو پڑی تو پڑنی چاہیے. اور میں ابھی بتا دوں پاکستان اس طرح کھیلے گا کہ 28-30 اوور تک کوشش کریں گے کہ وکٹیں ہاتھ میں رکھیں, اور پھر آخری 20 اوور میں لاٹھی چارج افتخار کو بھیج. تو یعنی آپ کی طرف سے نہ ہے؟ نہیں, یہ بھی پلان کوشش ہے, یہ پلان ہوگا, یہ بھی ایک پلان ہوگا. لگ گیا تو لگ گیا. آخری 20 اوور میں اگر آپ نے 160 رن 170 رن بھی بنانے, T20, ہاں آپ T20 کا, میں پاکستانی ٹیم کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں, صورت 170 رن تو پھر بننے چاہیے. ایزی. ٹھیک ہے شعیب, نہ ہی سمجھو, رہن دے. ہماری دعا ہے کہ پاکستان جیتے, اور سیشن ٹو سیشن جو ہوتے ہیں اس طریقے کو کرنا چاہیے کہ پہلے 10 اوور میں کیا کرنا ہے, ٹیسٹ میچ کی طرح, پھر اگلے 15 اوور میں کیا کرنا ہے. اس طریقے سے پلاننگ کرنی چاہیے. 6 بالوں میں 7 والا صحیح ہے, سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو یہ والا فارمولا لے کے چلیں. دیکھیں بال 20 اوور کے بعد 25 اوور کے بعد ان کے لیے بھی کرانا مشکل ہو جائے گا. 20-22 اوور کے بعد تو اس کے بعد پھینٹی وینٹی لگا لیجیے گا. شروع میں اس میں وکٹیں نہ گرے, بیس اچھی بنائے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ پلیئر ہوتے ہیں نا, بہت کام آنے. ٹھیک ہے, فی الحال ہماری ٹرانسمیشن سے بس اتنا ہی, اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے ٹاسک تو بہت بڑا ہے, لیکن انشاءاللہ پاکستان ٹیم اس ٹارگٹ کو ضرور پہنچے گی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.